بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہی دعا کو بار بار مانگنا کیسا ہے اور دعا کب مانگنا اور کب چھوڑنا چاہیے؟ ناظرین، اپنی تہجد کی دعاؤں میں کس ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنا کیسا ہے کہ ایک انسان اپنی حاجت کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے کسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہا ہے اور مانگتے مانگتے اسے ایک عرصہ گزر گیا ہے یا کئی مہینے گزر گئے ہیں، تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ایک وسوسہ آتا ہے ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار مانگنا۔ یہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک چیز کو کئی مرتبہ، کئی دن تک اور کئی مہینوں تک اور کئی سالوں تک مانگ سکتے ہیں؟ دوسری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا کب چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی جو چیز ہم مانگ رہے ہیں اور وہ چیز ہمیں نہیں مل رہی ہے، تو کیا ہم اس کو اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑ سکتے ہیں؟ تو آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 4 سے 5 باتیں بتاؤں۔ یقین جانیے انشاءاللہ ہمارے دل و دماغ سے یہ خیال نکل جائے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ہی چیز کو بار بار مانگنا چاہیے یا نہیں، ہم اس چیز کو اپنی دعاؤں میں مانگنا چھوڑنا دینا چاہیے یا نہیں۔ یہ 5 باتیں اپنے دلوں میں بٹھا لیجئے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا یہ ایک عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندہ دعائیں کرتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے تو گویا کہ ایک عبادت ہے۔ دوسری بات کہ جو اللہ سے مانگتا ہے اور اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں تو سب سے فقیر ہو۔ یقین جانیے کہ ہم سب فقیر ہیں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ بس اللہ کی ذات ہے کہ جو بے نیاز ہے اور ہم اللہ کے سامنے محتاج ہیں، فقیر ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو یہ بات صاف ہو گئی کہ دعا کرنا عبادت بھی ہے اور دعا کرنے سے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی چیز کے بارے میں سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے سوال کرو۔ اب دیکھیے کہ ہم کس چیز کو اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اب چاہے وہ دعا اپنے ایک محبت کے تقاضے سے ہو، چاہے وہ دعا اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے ہو، چاہے وہ دعا اپنی نوکری یا چاہے وہ دعا اپنی تجارت کے لیے ہو، یا وہ دعا اپنی ایک آگے ترقی حاصل کرنے کے لیے ہو، تو پھر یہ بات یہاں پر ہم کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایک بندہ ہے یا ایک لڑکی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے جو رشتہ ہے فلانے لڑکے سے ہو جائے، اور اس کی دعا کافی عرصے سے ہو رہی ہے، 2 مہینے 3 مہینے یا 2 سال یا 3 سال سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کو احساس محسوس ہونے لگا کہ اب میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو مجھے دعا کرنا بند کر دینا چاہیے۔ کیا وہ شخص میرے نصیب میں نہیں ہے؟ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی پر ہم غور اور فکر کر کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت عملی کو ہم سمجھیں نہ جاری رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھنا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ایک انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے دعائیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو اس وقت وہ چیز نہیں دے رہا ہے، چاہے اس کی دعائیں کرتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہوں، چاہے 10 سال ہو گئے ہوں، چاہے تہجد کی دعا میں وہ دعائیں مانگ رہا ہے، چاہے وہ صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر دعائیں کر رہا ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات کر کے دعائیں کر رہا ہے، تو دعا تو قبول ہو رہی ہے اور دعا پر اس کو اجر ثواب بھی مل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے اس بندے کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، لیکن اس نے جو چیز مانگی ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا بہتر اس کو کل قیامت کے دن اس کا اجر دیا جائے گا۔ اور اسی پر میں آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت سناؤں کہ جس پر آپ کو
यकीन और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है, जो शख्स अपनी आखिरत चाहता है और अपनी आखिरत के लिए नेक अमाल करता है तो हम उसके लिए आखिरत में और ज़्यादा उसको सवाब बढ़ा कर देंगे। और जो शख्स दुनिया चाहता है और दुनिया उसका एक मनसा है कि बस मुझे दुनिया मिल जाए, अब दुनिया के अंदर जितनी चीज़ें उसमें से कोई चीज़ उसको मिल जाए, तो अगर कोई शख्स अपनी नीयत, अपने फैसले, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत सब कुछ इस दुनिया को हासिल करने के पीछे लगा रहा है और अल्लाह को छोड़ बैठा है और अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले पर राज़ी नहीं है, तो उसको दुनिया दे दी जाएगी, उसको दुनिया मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। दोस्तों, अब आते हैं हम अपनी असली बात पर कि अगर कोई दुआएं कर रहा है अपने अच्छे नसीब के लिए, अपने अच्छे मुक़द्दर के लिए, अपनी अच्छी तकदीर के लिए, अपने अच्छे फ़ैसलों के लिए, तो उसे क्या उस वो ना मिलने पर दुआ बंद कर देना चाहिए? तो नहीं मेरे अजीज़ों, दुआ हमें कभी भी बंद नहीं करना है, क्योंकि दुआएं इबादत हैं और दुआओं पर अल्लाह तबारक व तआला हम अज़र इनाम अता करेगा। वो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नहीं दी, हिकमत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर जानता है। इसको एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाऊं। जैसे एक माँ है और माँ के 2 बच्चे हैं। एक बच्चा माँ के पास है और एक बच्चा नाराज़ होकर कहीं दूर चला गया है। तो अगर उनको अब्बू मिठाई ले आए हैं और कोई सामान ले आए हैं, तो माँ क्या करती है, जो बच्चा दूर गया है उसका हिस्सा निकाल कर अलग रख देती है, उसका थोड़ा सा समझाना। आप बिल्कुल अकेले तन्हाई में बैठ कर के थोड़ा सा सोचना, तो अल्लाह भी हमारी दुआएं जो हमारी नज़र में कबूल नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला उसका बदला आखिरत के लिए बचा करके रख देता है। तो दुआएं हमें कभी भी बंद नहीं करना है और दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ हमें नहीं दे रहा है, तो हम दुआएं कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अल्लाह के फ़ैसलों पर हमें राज़ी रहना है। और दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हमारे मुक़द्दर में है, जो मिलना है, अल्लाह तबारक व तआला वो हमें दे देगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे अजीज़ों। हम दुआएं करते रहें अल्लाह से, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम यहाँ उम्मीद रखें अल्लाह तबारक व तआला इसका बदला मुझे कल क़यामत के दिन इससे कई गुना बेहतर अता करेगा। और हदीस पाक के अंदर आता है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला से सवाल करो तो 3 मरतबा उस लफ्ज़ को दोहराओ, यानी एक अजीज़ के साथ अल्लाह के सामने दुआएं, एक आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने दुआएं करो। जैसे एक फ़कीर को आपने देखे होगा, फ़कीर किस तरह से दुआएं करता है, फ़कीर किस तरीके से लोगों से मांगता है, आपने देखा होगा। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा बार बार एक लफ्ज़ को दोहराता है। तो हम तो फ़कीर हैं अल्लाह के, हम मोहताज हैं। तो एक ही दुआ को आप चाहे 25 साल तक मांगते रहें, कोई हर्ज की बात नहीं है। इस पर आपको अज्र भी मिल रहा है और इनाम भी मिल रहा है, अल्लाह भी खुश है और आपको एक इबादत का सवाब भी मिल रहा है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दीजिएगा, ताकि आपको हमारे राब्ते बना रहे। अल्लाह हाफिज़।